اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری مخلوقات. وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں, وہ چیزیں زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, دریا بھی, درخت بھی, تمام جانور بھی اور بہت سے انسان بھی. اور جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے, جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے, ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے, ان کی تسبیح اور تحمید جیسے ہم ان کی نہیں سمجھتے, ایسے ان کے سجدے بھی نہیں سمجھتے. دیکھو خود ہمارے اندر سجدوں کی شکلیں الگ ہیں. تندرست آدمی ہے, تندرست آدمی, اس کے سجدے کی کیا شکل ہے؟ اس کے سجدے کی شکل یہ ہے کہ زمین کا انسان کے دو سائیڈ ہیں, ایک پیروں کی سائیڈ, ایک سر کی سائیڈ. پیروں والی نیچے کی سائیڈ ہے, سر والی اوپر کی سائیڈ ہے. پیروں والی ظاہر ہے ذلیل جانب ہے اور سر والی جو ہے احترام والی جانب ہے. تو یہ جو سر کی جانب والے ہے انسان کو, اس جانب کو جھکا کر کے پیروں کے لیول پر لے آؤ. یہ تندرست آدمی کے سجدہ کرنے کی شکل ہے. پیروں کا جو لیول ہے وہ لیول تو گویا پست ترین لیول ہے. اس پست ترین لیول کے اوپر سر کو لے آؤ تو گویا وہ سر جو اتنا ابھرا ہوا احترام والا تھا اس کو ہم نے اتنا جھکایا کہ اپنے اس پیروں کے لیول پر سر کو لے آئے ہم. اسی کو عربی میں کہتے ہیں غایت تذلل, آخری درجے کی ذلت ظاہر کی. اب اس لیول سر کو اس لیول پر کیسے لانا, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. دیکھو میں کھڑا ہوں تب یہ کھڑا ہوں, میرے پیروں کے نیچے کی جو تلی ہے یہ تلی نیچے کا لیول ہے. اب یہ پیروں کے نیچے کی تلی کا لیول باقی رکھے اور میرے سر کا لیول یہ ہے, یہ میں کیسے لاؤں گا زمین پر؟ یہ لیول نہیں ہے, میرے سر کا لیول یہ نہیں ہے, میرے سر کا لیول یہ ہے. اس حصے کو زمین پر میں کیسے رکھوں گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ حصہ زمین پر رکھوں گا تو ٹانگ اوپر جائیں گے. لہذا کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. تو ادھر تو کمپرومائز یہ ہوا کہ یہ رکھنے کے بجائے یہ رکھا گیا, اور ادھر پیروں میں کمپرومائز یہ ہوا کہ سارا پیر زمین پر رہنے کے بجائے انگلیاں زمین پر لگی رہی. تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا کمپرومائز ہو گیا تو اب لیول پر دونوں جانب آ گئے. ورنہ دونوں کے تقاضے پورے پورے آ ہی نہیں سکتے کہ پیر بھی زمین پر یوں لگے رہیں اور سر کا یہ حصہ زمین پر آ جائے, یہ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے پیروں میں اتنی کے پیر یوں تھے, یوں کھڑے ہو کر کے پیروں سے انگلیاں رکھو اور سر کو لاؤ اور سر کو یہ رکھنے کے بجائے یہ حصہ رکھو. اب سجدے کی حقیقت کیا ہوئی؟ سجدے کی حقیقت ہے دو پیر زمین پر لگے رہنے چاہیے اور یہ ماتھا اور ناک زمین پر آنے چاہیے تو سجدہ ہوا. یہ جو سجدہ ہے اس کو ہم کھڑے سے ماتھا اور ناک ڈائریکٹ نیچے رکھنا چاہیں تو دھڑ دے کر گریں گے. بیچ کے اعضاء جب تک مددگار نہیں بنیں گے ہم یہ ماتھا زمین پر لا ہی نہیں سکتے. تو گھٹنے اور ہاتھ یہ بیچ میں ہیلپر بنے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے اور پھر سر رکھا لگے. یہ جو ہاتھ اور گھٹنے ہیں یہ سجدے کی ماہیت میں داخل نہیں ہے. لیکن سجدہ ہوگا. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا. یہ حدیث شریف ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا. دیکھو 2 پیروں کے پنجے, 2 گھٹنے, 4, 2 ہاتھ, 6 اور یہ حصہ ناک اور ماتھا کو ایک ہی گنا. تو یہ 7 اعضاء پر مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا. یہ 7 اعضاء شریک کرے گا سجدے میں تو بہت سہولت کے ساتھ سجدہ ہوگا. لیکن ایک آدمی سجدے میں گیا اور اس نے دونوں ہاتھ لگائے نہیں, ادھر رکھے دونوں ہاتھ, پورے سجدے میں یہ دونوں ہاتھ زمین پر لگائے ہی نہیں, سجدہ ہو گیا. کیوں؟ ہاتھ زمین پر لگانے فرض نہیں, سنت ہے. اس نے دونوں ہاتھ لگائے نہیں اور سجدہ کے سنت کے خلاف کیا,
لیکن سجدہ اس کا ہو گیا، ہاتھوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی سجدے میں گیا، دونوں گھٹنے اسے زمین پر لگائے ہی نہیں، بالکل گھٹنے لگائے ہی نہیں، اور سجدہ کر کے سنت کے خلاف کیا، لیکن سجدہ ہو گیا۔ سنت کے خلاف ہے یہ سجدہ، سنت کے خلاف ہے، مگر سجدہ ہو گیا۔ اور زمین پر جو گیا اور یہ دونوں پیر، یعنی یہاں سے دونوں پیر پورے سجدے میں، یہ دونوں پیر زمین پر لگائے ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی اس کی، سجدہ ختم، سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ یہ گھٹنے لگے رہے، ہاتھ لگے رہے، ماتھا ناک سب لگے رہے، لیکن دونوں پیروں کے پنجے پورے سجدے میں زمین پر لگے ہی نہیں، سجدہ ہوا ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی، نماز باطل۔ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھو، بہت سے لوگ اس میں غفلت بھی کرتے ہیں، مسئلہ بھی بہت غلط سمجھتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھو۔ ایک قاعدہ، ایک مسئلہ ایک الگ سے ذہن میں ڈال دو ہمیشہ اس کو، ایک رکن کی مقدار، ایک رکن کی مقدار کہتے ہیں، گنو گھڑی کے اندر سیکنڈ گنو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے سیکنڈ ہوئے، بس یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس میں جتنا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات اسے؟ اب دیکھو اپنی گھڑیوں کو دیکھو اور میں بولنا شروع کروں، آپ اپنے سیکنڈ گنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خیال سے 3 ہی سیکنڈ ہوئے ہوں گے، تو گویا کہ 3 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے یہ ایک رکن کا ٹائم ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں ایک طرف ڈالے رکھو۔ اب سنو مسئلہ، پورے سجدے میں دونوں پیروں کے پنجے، دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر لگے گا تب سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ایک رکن کے بقدر، ایک رکن کا بقدر میں نے جو گن کے بتایا، اتنی دیر دونوں پیر یا کم از کم ایک پیر زمین پر لگے گا تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ہی پیر ادھر کر لیے اور پورے سجدے میں اٹھ گیا اور پورے سجدے میں اس نے زمین پر ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر نہیں لگایا، سجدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ سجدے کی ماہیت ہے باڈی کا ادھر کا کنارہ اور ادھر کا کنارہ ایک لیول پر لانا ہے، ادھر اس کنارے کو تو لگایا ہی نہیں اس نے۔ دوسرا مسئلہ، سجدے میں تو آدمی کافی دیر ٹھہرتا ہے، کم سے کم 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے، کتنا بھی جلدی سجدہ کرے تب بھی 15 سیکنڈ ٹھہرتا ہے، 10 سیکنڈ ٹھہرتا ہے۔ تو اس نے 3 سیکنڈ ایک رکن کے بقدر ایک پیر یا 2 پیر لگائے اور لگانے کے بعد دونوں ادھر کر دیے، دونوں اٹھا دیے، تو پہلے اٹھا دیے پھر لگائے، یا پہلے لگے ہوئے تو پھر اٹھا دیے، لیکن ایک رکن کے بقدر لگے رہے اور باقی دونوں اٹھا دیے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھا لینا یہ مکروہ، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے سجدے میں دونوں پیر اٹھ بھی جائیں گے، پھر لگ بھی جائیں گے، اٹھا بھی لیں گے، لگا بھی لیں گے۔ تو اگر ایک رکن کے بقدر لگے رہے تو نماز تو ہو گئی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پیر ادھر ہو گئے تو نماز مکروہ تحریمی۔ اور اگر ایک پیر تو مسلسل لگا رہا، وہ تو زمین سے نہیں اٹھا، صرف ایک پیر اٹھ گیا اور پھر لگ گیا، تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دونوں پیروں کی انگلیاں اور پنجے مسلسل زمین سے لگے رہنے چاہیے، لیکن اگر ایک مسلسل لگا رہا اور ایک تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہو گیا اور پھر لگ گیا تو اس سے نماز میں کوئی کراہیت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن دونوں پیر ادھر ہو گئے اور پھر رکھ دیے تو دونوں پیر ادھر ہوتے ہی نماز مکروہ تحریمی۔ اور ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگے گا تب نماز ہوگی، اور اگر پورے سجدے میں دونوں پیر زمین پر یا ایک پیر زمین پر ایک رکن کے بقدر لگا ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی۔